نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد تھی باواز بلند صلوات۔ اور التجا ہے مالک کائنات، محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے ذکر مجلس، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے صدقے ہمیں اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے۔ مالک کائنات صف عزا کا اہتمام کرنے والے، غم حسین منانے والوں کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے، بچوں کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا میں اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کی زیارت اور آخرت میں فرزند علی و بطول کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن أحب عليا قبل صلاته، صلوات بر محمد و سامعین محترم، حاضرین گرامی قادر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسداران، ماتمداران، عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام،
امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المنتقم من الجہال المصادم للابطال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ اسد اللہ عین اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ علی بن ابی طالب مسند ولایت و امامت پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص سرکار علی بن ابی طالب سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا علی یہ ارشاد فرمائیے، توجہ فرمانا، یا علی یہ ارشاد فرمائیے قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن آپ اہل بیت کی عظمتوں کا قصیدہ بھی ہے، تمہارے کمالات کو بھی بیان کرتا ہے، فضائل کا قصیدہ بھی ہے، توجہ فرمانا، کہتا ہے یا علی قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت مجیدہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ گل سنیا ہے ذرا چنگی طرح کر کے، اللہ دے کتاب دیاں آیتاں دے وچوں کیڑی آیت ہے جڑی تانوں سب تو زیادہ اچھی لگدی ہے؟ ایویں نہ سہی تساں لفظ بولے سو تو میں سر کی آ گئی جی، توجہ فرمایا جی، کیڑی آیت قرآن کی کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ دیکھیں جب تک میں نے بھی کتاب میں اس حد تک اس واقعہ کو پڑھا تھا تو میرا ذہن بھی جا رہا تھا کہ سرکار علی بن ابی طالب انما کی تلاوت کریں گے، کیونکہ انما میری آقا علی بن ابی طالب کی عصمت کا قصیدہ ہے۔ تواڈے چہرے مرجھائے ہوئے کیوں نے؟ مینوں لگدا ہے بھئی تسی اللہ نو بھی بڑا اوکھا جیا منی ودے ہو، رسول نو بھی ایویں کیویں زوری منی ودے ہو، تے مولا علی نو بھی اینجے کیویں زوری ابتدائی سطروں کا، ابتدائی لفظوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرا بھی ذہن پرواز کر رہا تھا، طائر فکر پرواز کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا علی بن ابی طالب آیت تطہیر کی تلاوت فرمائیں گے، کیونکہ آیت تطہیر میرے آقا علی بن ابی طالب کی عصمت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کریں گے، کیونکہ پورا سورہ مبارکہ دہر محمد و آل محمد اور علی بن ابی طالب کی سخاوت کا قصیدہ ہے۔ جان دے ہو سخی بندہ کون ہوتا ہے جی؟ سخاوت کا قصیدہ ہے، توجہ فرمانا۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کی تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ پورا سورہ میرے آقا علی بن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اس کی آیت کریں گے، اس آیت کی تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ آیت میرے آقا علی بن ابی طالب کی وفاداری اور ایثار گری کا قصیدہ ہے۔ اللہ اللہ، جیتے رہو جیتے رہو۔ ہاں میرے بھراؤں جوانوں، تساں بھی کچھ بول پے کرو جی۔ میں پرسوں خان پور یا میرا خیال ہے کہ نہ ایک لفظ آکھیا ہا، وہ جوان پھر سمجھ گئے بھئی یہ سید چپ کر کے نہیں بان دیتا۔ میں اتنا آکھیا، میں کہ میاں مجلس ازاج بولن نال بندے دی بیٹری لو نہیں ہوندی۔ یا رسول اللہ، حیدری زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، حیدری جی۔ پتہ تو لگا ہے نا بھائی، چار بندے مجلس سننے والے بیٹھے جی، توجہ فرمانا۔ میرے آقا میں سوچ رہا تھا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کی تلاوت کریں گے، توجہ فرمانا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا انما پڑھیں گے، توجہ فرمانا، میں پھر پڑھ رہا ہوں، میرے آقا انما پڑھیں گے، حلاتا کی تلاوت کریں گے، عادیات کی تلاوت کریں گے۔ جی، آپ سورہ لیلۃ المبیت میں اترنے والی آیت کی میرے آقا علی بن ابی طالب تلاوت کریں گے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، توجہ فرمانا۔ آیت ولایت کی تلاوت کریں گے، آیت
کمال دین کی تلاوت کریں گے. آیت بلغ توجہ فرمانا, آیت تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کی تلاوت کریں گے. بس میں سوچتا ہی رہ گیا. میرے آقا علی بن ابی طالب نے فرمایا سنو قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. میرے آقا علی بن ابی طالب نے سورہ رعد کی آیت مجیدہ کی تلاوت کی. کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے آقا علی بن ابی طالب نے سورہ رعد کی تلاوت کی. لو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ سورہ رعد کی یہ آیت کب نازل ہوئی, جب محمد جیسا نبی ہے, ہادی بھی ہے, توجہ فرمانا, ہادی بھی ہے, بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, سراج منیر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, یاسین بھی ہے, مزمل بھی ہے, مدثر بھی ہے, سید الابرار بھی ہے, نبی مختار بھی ہے, والی دار قرار بھی ہے, اول شافع بھی ہے, اول مشفع بھی ہے, نور مجسم بھی ہے, پیکر رحمت بھی ہے. جب رحمتوں والے نبی نے توجہ فرمانا, معجزے والے نبی نے, میرے بھائی توجہ فرمانا, جب رحمتوں والے نبی نے معجزے دکھائے, توجہ فرمانا, مکہ کے کافر کہتے تھے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ, توجہ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا, انگریزوں سے کلمہ پڑھا کے دکھا دیا, درخت کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اپنے پاس بلا لیا, کنویں کو لعاب دہن ڈال کر, توجہ ہے نا میرے بھائیوں, کنویں میں لعاب دہن ڈال کر میٹھا کر کے دکھا دیا. جو کافر تھے وہ کافر رہے, اسلام نہ لائے, محمد کا دل چھوٹا ہوا, سرکار رسالت گھبرائے, توجہ فرمانا. اللہ رب العزت نے کہا میرے حبیب گھبراؤ نہیں, دل چھوٹا نہ کرو, یہ کافر نہیں مانتے تو نہ مانے, ایک تیری رسالت کا میں گواہ ہوں, ایک وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم پایا جاتا ہے. یا علی شیعہ تفاسیر بھی دیکھ لو, سنی تفاسیر بھی دیکھ لو جی, سب نے یہی لکھا ہے المراد بمن ومن عنده علم الکتاب. المراد بمن, کیا من سے کون مراد ہے؟ سب نے لکھا ہوا علی بن ابی طالب, جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے, اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے. اے نہ بندے چھ بھی کدی کوئی بندہ نعرہ مار کے چلو اتنا تو میں پتہ لگ ہی بنے بھائی اس محلے چ علی علیہ رحم دے. ہاں جی پتہ تو چلنا چاہیے نا, توجہ فرمانا جی, توجہ فرمانا میرے بھائیو, توجہ فرمانا, توجہ فرمانا جی میرے بھائی میرے محترم, توجہ فرمانا. سرکار علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں سے یہ قل کفا جو آیت ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ہم چارے چاہنے والے میرے مولا کیوں پسند ہے یہ آیت, توجہ فرمانا. اب علی بن ابی طالب کی بلندیوں کو دیکھنا, رفعت علی بن ابی طالب کو دیکھنا, میرے آقا کتنے بلند ہیں, میرے آقا کی عظمت کتنی ہے. ذرا بلند ہو کے اس کو ایک مرتبہ سماعت فرما لینا. بھائی آپ کا نام اگر کسی MNA کے ساتھ, کسی MPA کے ساتھ اشتہار پہ لکھا ہوا ہو تو اس نے تواڈے چلن دا انداز ہی بدل ویسی, کہ بولن دا انداز ہی بدل ویسی. بستی والے بندے تے تواڈی تک بھی کہنا پوسی بھائی میرا MNA دے نال نہ لکھیا کھلا, سبحان اللہ جی, ہے تواڈی کسے تے تک بھی کوئی نہ پوسی. علی مولا فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ نے جہاں اپنے آپ کو محمد کی رسالت کا گواہ بنایا ہے, اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مولا علی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. گل سمجھ گئے ہو؟ ہن جس دا تذکرہ اللہ دے نال ہووے اس ذات نو علی آتے ہیں. اللہ سائیں آکھیا بھائی ایک گواہ میں
تے ایک گواہ علی کا مجھ کے آکھیا کہنو ہے سرکار رسالت کو کہ سید الانبیاء گھبراؤ، ایک تیری رسالت کا میں گواہ ہوں اور ایک علی گواہ۔ اچھا ہن دو گلاں میں ہور تہاڈے نال کرنی ہے، اج بڑیاں پیاریاں تے بڑی سادہ ہیں، اچھیاں نرم جہیاں ہیں گلاں۔ توجہ فرمایا، سرکار رسالت بیٹھے ہوئے تھے، سید الانبیاء بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتا یا رسول اللہ کچھ دن ہو گئے تے میرا ابا مر گیا ہے، چند روز پہلے میرے بابا کی دنیا سے رحلت ہو گئی، میرا ابا رحلت کر گیا ہے، مر گیا ہے، لیکن اللہ دا رسول، نبی اللہ، رسول اللہ، سید الانبیاء، میرے بابا نے جاتے جاتے دنیا سے جاتے جاتے 3 جملے اپنی زبان پر کہے ہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں۔ میرے پیو کے کیتا ہے، میرے ابے ترائے گلاں کیتی ہیں جی، میں راتی کوئی چین دی کتاب گلیندہ رہی ہیں، میں لبھی نہیں، میں کہا چلو چینی زبانیں پڑھ دیں۔ ہاں جی توجہ فرمایا ہے ذرا، کہا میرے ابا جان نے 3 باتیں کی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار رسالت آکھیا 10 بھائی، تو سسرہ کیا تو نا شاباشی پیو کو آدھے ہو نا شاباشی پیو کو۔ اللہ دے نبی پوچھیا اے 10 تیرے ابے تیرے والد نے دنیا سے جاتے جاتے کون سی 3 باتیں کی ہیں؟ وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے پہلی بات کی لیتہو کانا بعیدا، میرے باپ نے دوسری بات کی لیتہو کانا جدیدہ، میرے بابا نے تیسری بات کی لیتہو کانا کاملا۔ عربی کے یہ جملے ہیں، اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ کہا میرے والد نے دنیا سے جاتے جاتے پہلی بات یہ کہی کاش وہ دور ہوتا۔ تو سنبھالنا دوتے پہیلیاں پہندے ہو نا، اچھا سا اپنی سرے کی زمانے پہیلی ان کے آنے ہیں بجھارات، انہیں آدھے سے نا ہن ایک بجھارات ہے بھائی مرن والا بندہ آگ کے ویندہ پیا ہے، بھائی کاش وہ دور ہوتا، ہن وہ کیشا دور ہوندی؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے والد کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار رسالت نے فرمایا بیٹھ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی میں بتاتا ہوں تیرے باپ نے دنیا سے جاتے جاتے یہ جملہ کیوں کہا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ کہا تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا، ہر نماز کو مسجد میں پڑھتا تھا، ہر نماز مسجد میں ادا کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا اس نے مسجد میں آنے کا ثواب دیکھا۔ جس لئے بندہ مرتا ہے نا اعمال سامنے ہوندے، اور وہ جیڑا بندہ مسجد آندہ مسجد میں آنے کا جو ثواب تھا اس مرنے والے کی، قبلہ بہت قیمتی بات ہے، اس مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ مسلم روایت کے یہ لفظ پڑھ رہا ہوں کہ جب کوئی نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے قدم اٹھاتا بھی ہے قدم رکھتا بھی ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے یہ مسجد کی طرف جانے والا نمازی جب قدم رکھے تو اس کے 10 گناہوں کو مٹا دینا، جب قدم اٹھائے اس کے 10 گناہوں کو مٹا دینا۔ اب نمازی چلتا جا رہا ہے، ملائکہ رحمت اس کے گناہوں کے صفحات کو لے کے بیٹھے ہیں، یہ قدم اٹھاتا بھی ہے یہ قدم رکھتا بھی ہے، وہ گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ مسجد میں آ جاتا ہے، چلتے چلتے مسجد میں آ جاتا ہے۔ مسجد میں بھی تو آدمی قدم اٹھاتا ہے، مسجد میں چل رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے اب چونکہ یہ میرے گھر میں آ گیا ہے لہٰذا اس کے ہر قدم اٹھانے پر اور قدم رکھنے پر 20 گناہوں کو پاک کرتے جاؤ، 20 گناہوں کو مٹاتے جاؤ۔
ملائکہ گناہ مٹاتے چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ مسجد میں چل رہا ہوتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں میرے مالک تو نے اتنا کرم فرما دیا ہے، اس کے تو گناہوں کے صفحات ہم نے پھاڑ دیے ہیں، اس کے گناہ تو صاف ہو گئے ہیں، آواز قدرت آتی ہے اس کے گناہ ختم ہو گئے، مجھے اللہ کی رحمت تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ بھائی ایک بندے دے جو گناہ مک ونجے نا تو پھر اللہ دی رحمت شروع ہو ویندی ہے، انجے نا ہن کہ ہو سی جس لے گناہ مک گئے پھر ہر قدم تے نیکیاں لکھی ونیاں شروع ہو گئیاں، انجے لگدا ہے تسی مسجد تو ڈرے ہوئے ہو جی، پھر نیکیاں، پھر جی توجہ فرمانا، پھر نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب تمہارے والد نے، جملہ سننا، دنیا سے جاتے جاتے ان قدموں کے ثواب کو پڑھا، قدموں کے ثواب کو دیکھا، اعمال نامہ میں درج پایا، دیکھا مجسم ہو کے یہ عمل سامنے آیا، جب دیکھا اس کا گھر نزدیک تھا، قدم تھوڑے ہوتے تھے، ادھر اجر کو دیکھا ادھر قدموں کو گنا، جاتے جاتے جب ثواب دیکھا نا تو زبان سے یہی کہتا گیا لیتہو کان بعیدا، کاش میرا گھر مسجد سے دور ہوتا، میں زیادہ قدم اٹھاتا، میرے اعمال نامے میں زیادہ ثواب لکھا جاتا۔ اور ایک مولوی صاحب جو آکھے چا بھائی صاحب نماز پڑھن آئے کرو، دو ہی بہانے نو جی بڑی گرمی ہے، اچھا سردیاں جا کے تا بڑی سردی ہے، ہون دسو کہ کریے، گرمیوں میں گرمی، سردیوں میں سردی، ہیں توجہ فرمانا میرے بھائیوں، بابا اشارہ کر دیا، گرمیوں میں گرمی لگتی ہے، سردیوں میں کیا لگتی ہے، جی توجہ فرمائی آپ نے، سردی لگتی ہے۔ مولوی صاحب اگر آکھیں بھائی مسجد وچ آئے کرو تو پھر کیا دیں، مولوی صاحب ساڑا گھر بڑا دور ہے، لیکن جس کو مسجد سے محبت ہوتی ہے وہ جاتے ہوئے کہہ رہا ہے لیتہو کان بعیدا، کاش میرا گھر مسجد سے دور ہوتا۔ ہوں دوسرا جملہ پڑھا، اجازت ہے نا؟ کہا یا رسول اللہ میرے والد نے دوسرا جملہ کہا تھا لیتہو کان جدیدا، کاش وہ نیا ہوتا، ایک شاید پرانی ہوندی ہے تو ایک نوی ہوندی ہے، اس نے کہا کاش وہ نیا ہوتا۔ توجہ فرمانا، میں اتنے جس لئے پڑھنا نا، ایک تو میرا اردو دا لہجہ خراب ہوا سی لاہور والے میں انہوں کوئی نہ سن سے، اکثر اے پتہ نہیں سرائے کی ایج پڑھتا ہے۔ توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمانا، لیتہو کان، آگے بھی ساڑھے کول مولوی صاحبان ہیں جڑے نماز ہی سرائے کی ایج پڑھائیں دیں، قرآن سیکھ لیا کرو، سرائکیت کیڑی نماز ہے، توجہ بھائی وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ اس کو پڑھ رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ، قرآن سیکھ لیا کرو، اپنے بچوں کو ابتدا سے معلم کے پاس بھیجو، قرآن بھی سیکھیں نماز بھی سیکھیں، ضروریات دین آنے چاہیے۔ عالم دین کو کیوں یہ تکلیف دیتے ہو کہ وہ جائے تمہارے دروازوں پر دستک دے کے کہے، کیا تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیا تمہیں انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی فکر نہیں ہے؟ لوگ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بابا نے کہا تھا کاش وہ نیا ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا والد مقدس آدمی تھا، نیک اور شریف بندہ آئی، ایک دن گلی جاری آئی، ایک بندہ سردیاں دے موسم وچ بیٹھا آئی، بیچارے نو ڈاڈھی سردی لگی بیٹھی آئی، کمبدا بیٹھا آئی، تیرے بابا کولو ایک پرانا کمبل آئی، اس سردی والے بندے نو توجہ فرماونا، اس نو کمبل اوڑا دیتا، جس لے اس تے کمبل پا دیتا، او دی سردی روک گئی، بندے نو مل گیا سکون۔ ہن اے جس لے مرن لگا ہے نا اس پرانے کمبل دی توجہ فرمانا جس کے ذریعے اس نے اس کانپنے والے بندے کی خدمت کی تھی، جب اس نے اس کے ثواب کو دیکھا ہے نا، پرانے کمبل کے ثواب کو دیکھا، کہا دعا مانگتا جا رہا تھا، کف افسوس ملتا جا رہا تھا، لیتہو کان جدیدا، کاش وہ کمبل نیا ہوتا، میرے اعمال نامے میں زیادہ ثواب لکھا جاتا۔
اے مولوی صاحب ساڑی کے عادتاں اسا مولوی صاحبان دیاں کے عادتاں میں اپنی بیوی نو آکساں اپنی زوجہ نو آکساں اے سوٹ اور میرے پاون دے قابل نہیں رہیا اے نو اللہ دی راہ تے دے چاہے اے سڑی ہوئی روٹی پوتر نو آکسی اے سڑی ہوئی روٹی فقیر نو دے اے سڑی ہوئی روٹی فقیر نو دیا کوئی بال گھر ودائی کلا ہاں ہاں جی کلا ودائی بال گھر ٹھیک ہے بوے تے آ گیا فقیر اس آ کے بوہ کھڑکایا او بھائی باہر آیا اس میں کیا بھائی فقیر نو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے انہاں دے گھر بالٹی شربت دی بنی پئی آ وہ پتہ نہیں روح افزائی کیشائی شربت کہائی نا جی شربت دی بالٹی بنی پئی آ اس آ کہ چاچا فقیر پانی پیندا ہے او بال آکھے یہ اوڈا سارا بال ہو سی تہائی بھی میں لگتا سریکی توجہ فرماؤ اس آکھا چاچا فقیر پانی پینا ہے توجہ فرمایا ہے ذرا اس آکھا بالکل میرا پتر پانی پیندا او اندر گیا ہے گلاس پانی دا بھار کے لایا اسے بالٹی چوں اس آکھا ہور پینا ہے اس آکھا ہور بھی پیندا اس 5-7 گلاس انہوں پیوا چھوڑے توجہ او آخر دا پوچھتا ہاں میرا پتر تو آٹے گھر اتنا شربت کی دوان دا تو ستا بڑے سخی ہو اس آکھا چاچا فقیر گالے اے اسا شربت بنایا ہی اپنے پیمن واسطے تے ویچ گھات گئی آئی بلی منہ تے میں نو اممہ کیا بھائی کوئی آوے تو انہوں پیوا چھوڑے بال نہیں بال دی ماں اور کہا میرا پتر کوئی آوے تا وہ پیوا چھوڑے اور ساڑیاں ہی آتن توجہ پرانا لباس اللہ کی راہ میں پرانا نالین اللہ کی راہ میں جلی ہوئی روٹی اللہ کے راہ میں جو کچھ بھائی محب فاطمہ کے ہو اور راہ خدا میں دیتے پرانی چیزیں ہو خدا کی قسم نبیوں کے سردار نبی علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دینے کے بعد جب اگلی صبح نبیوں کا سردار نبی شہزادی کے فاطمہ کے پاس گیا نا کیا دیکھا فاطمہ اطہر کے بدن پر وہی پرانا لباس ہے جب مصطفیٰ کے گھر میں زیب تن کیا کرتی تھی امت اللہ ہے راضیہ ہے مرضیہ ہے حورائے انسیہ ہے سیدت النساء العالمین ہے سیدت النساء اہل الجنہ ہے قرۃ عین الرسول ہے بضاعت الرسول ہے اللہ کے نبی نے پوچھا میری شہزادی اور میری بیٹی توجہ فرمانا خاتون جنت ہے نا کہا میری شہزادی وہ نیا لباس جو تیری ماں تیار کر کے گئی تھی اور جو خدیجہ نے بنایا تھا وہ کہاں گیا سیدہ عرض کرتی ہے بابا شب عروسی دروازے پر کسی نے آ کر دستک دی تھی کہا تھا لباس نہیں ہے توجہ فرمانا لباس نہیں ہے کوئی مانگنے والی آ گئی تھی میں نے وہ نیا لباس اٹھا کر راہ خدا میں دے دیا مجھ فاطمہ کو حیا آتی تھی نیا لباس خود رکھوں پرانا لباس راہ خدا میں دوں سیدہ نے مادر حسنین نے بنت مصطفیٰ نے نیا لباس راہ خدا میں دے دیا قیامت والے دن اسی اتھے ہی بڑیاں چلاکیاں کر دیں نا اے نہ ہے وے دے جڑا میں بول رہے ہاں اے اللہ نو پسند ہے یا نہیں ویکھنا تا یہ چاہیے ہے نا اساں کے میں یار بنایا ہے جیڑا میں بول رہی ہوں اگلے بندے نو میں دھوکہ دے لیا یا نہیں ساڑھا تا ہے میں یار بنا بیٹھے اٹھے محفل فخر نال دسیں دے بیٹھے آج ایڈا جمع کے کوڑ مارے ہم نا ہاں ایڈا جمع کے کوڑ مارے ہم جو سارے انو میرے تے اعتبار آ گیا گناہ کبیرہ کیا ہے فخر کر رہا ہے گناہ کبیرہ کیا روز قیامت بھی اس زبان اس رکنا کوئی نہیں اسے واسطے اللہ آکھے الیوم نختم علی افواہہم اللہ چنگا انتظام کیتا ہے اللہ فرما رہی ہے قیامت والے دن میں پہلے تواڈیاں زباناں تے مہر لائسا اینو چپ کرے سا تے کون گواہی دے سن وتشہدو اور گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر
ہاتھ کہیں گے میرا اللہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں کا مال چرایا تھا، اس نے یتیم پر ظلم کیا تھا، اس نے فلاں کو تماچا مارا تھا۔ قدم کہیں گے میرا اللہ یہ تیری نافرمانی کے لیے چل کے جایا کرتا تھا۔ نور علیہ مومنین ڈرے بیٹھے ہو یا گال سن دے بیٹھے ہو؟ گال سن دے بیٹھے ہو؟ قیامت والے دن بھی یہ زبان چلنے لگے گی۔ جب اعمال نامہ سامنے آئے گا نا، بندہ کہے گا میرا اللہ میں نے تیری راہ میں ایک لباس دیا تھا، میں نے ایک نالین دی تھی، میں روٹیاں بھی تیرے نام پر دیا کرتا تھا۔ توجہ، اللہ رب العزت حکم دے گا جاؤ میرے فرشتوں ایک گٹڑی اٹھا کے لے آؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے سامنے رکھو، وہ گٹڑی کھولیں گے، جس لئے گٹڑی کھل سی تا ویچ سڑیوں یا روٹیاں، پاٹے ہوئے کپڑے، ترٹی ہوئی جتی۔ اللہ سے میرا بندہ اعتراض کریں دا کھڑا ہمیں، میرا اللہ میں فلاں نیکی کی تھی، میں فلاں نیکی کی تھی، میں کوئی اجر نہیں ملا، میں اتنی نیکیاں کی تھیاں۔ اللہ رب العزت دی آواز آسی میرا بندہ اے ویکھ لائے تو کتنا میری عظمت دا خیال رکھے آہا۔ ہاں اس لیے تیرا باپ کہہ رہا تھا لیتہو کانا جدیدا، کاش وہ کمبل نیا ہوتا۔ پرانے کا ثواب دیکھا، کہا کاش وہ نیا ہوتا۔ کہتا یا رسول اللہ تیسرا جملہ، جی یا رسول اللہ تیسرا جملہ، لیتہو کانا کاملا، کاش وہ چیز مکمل ہوتی۔ اچھا روٹی ایک ادھی ہوندی ہے تے ایک پوری، انجھے نا ہن اے پیا ہے کاش وہ چیز پوری ہوتی، ادھی نہ ہوندی۔ کہا تیرا بابا اچھا انسان تھا، باہر نکلا اس کے پاس ایک روٹی تھی، جب گزر رہا تھا کسی مانگنے والے نے، توجہ، کسی مانگنے والے نے سوال کیا میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دو۔ تیرے باپ نے اس روٹی کے دو حصے کیے، ایک حصہ خود کھایا، ایک حصہ اس مانگنے والے کو دیا۔ جب دنیا سے جانے لگا اس آدھی روٹی کے ثواب کو دیکھا کہ اتنا ثواب ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا، روٹی دینے کا، وہیں سے تمنا کرنے لگا لیتہو کانا کاملا، یہ جو آدھی کا اتنا ثواب ہے کاش میں نے ساری روٹی راہ خدا میں دے دی ہوتی، کاش میں نے ساری روٹی راہ خدا میں دے دی ہوتی۔ توجہ فرمائیں، نبیوں کے سردار نبی ہیں، ایک روایت ہے پھر جو پڑھنا چاہ رہا تھا پھر رہ گیا، چلو کل پڑھ لیں گے۔ یعنی واقعہ سید الانبیاء امامت کرا رہے ہیں، یہ بات سن لو، اچھی بات ہے، وہ ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی۔ مختلف روایتیں ہیں کہ ہفتے میں 2 دن یا ہر روز ہمارے اعمال سرکار رسالت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ مصابیح القلوب کی روایت ہے۔ اعمال سرکار رسالت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین نبی ہے، سرکار رسالت دیکھتے ہیں نا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے کے گناہ زیادہ ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں، نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں میں ان نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا رحمت للعالمین نبی؟ جی گناہ ہوں تو اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، نیکیاں ہوں تو قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔
توجہ فرمانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، وہ اس میں نہ پڑا کرو کہ جی کیسے، وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے ان کو اطلاع دے دے اس میں تمہارا کیا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ کائنات کی تدبیر کرنے والا تو وہ ہے۔ اچھا، اللہ کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی تدبیر اور حکمت کا یہ تقاضا ہے نا کہ اللہ ہمیں سورج کے ذریعے روشنی دے رہا ہے، ہن بندہ لڑن پائے ونجے تھے آپس سے لڑائی شروع، جناب بھائی اللہ روشنی دیندا ہے یا سورج دیندا ہے؟ کون روشنی دیندا ہے؟ اچھا تے اللہ سورج کے ذریعے نہ دے وے، تساں زیادہ سمجھدار ہو یا جس کائنات دی تدبیر کرنی ہے وہ بڑا حکیم ہے؟ لہذا اللہ دے کماں دے وچ ٹانگ نہ اڑائی کرو، اللہ نو مشورے نہیں دیونے، جی میں بندے باہ کیا دیں انشاءاللہ انچا نماز بناوے آ، سجدہ اللہ اپنا کراونا ہے، مشورہ تو آڈے کو لینا، سبحان اللہ، واہ، توجہ فرمانا بھائی، اللہ نو مشورے نہ دیتے کرو، اللہ دا شریک ہی کوئی نہیں، اللہ نو مشورے دیوان اللہ بھی کوئی نہیں، اللہ دی برابری کرن اللہ بھی کوئی نہیں۔ یہ گل سمجھ آ گئی نے؟ اچھا، سرکار رسالت امام الانبیاء نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ صحابی بڑے کالے ہوندے ہیں، ہاں جو صحابی ہوتے ہیں کچھ بڑے ابالے ہوندے ہیں، ہاں جی بڑے ابالے ہوندے ہیں، میں لگتا ہے میں کئی گال غلط کر بیٹھا آسان ہے بھئی کئی کال چڑی ودی ہے وہ جلدی جی، کچھ صحابی ابالے ہوندے ہیں، او اللہ دے نبی دے رکوع وچ ونجن تو پہلے رکوع وچ پڑ ویندے ہیں، ہاں پہلے رکوع وچ پڑ ویندے ہیں، لیکن اچھا گال سچی نے، توجہ فرمانا کیا تھا جو تاریخ میں بات لکھی ہے نا، اس کو مزاحیہ انداز میں میں نے نہیں پڑھا، بڑے دقیق انداز میں پڑھا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں والے پاسے جلدی کرو۔ وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ اس آیت کے مطابق نیکی میں جلدی کرتے کرتے رسول سے پہلے رکوع میں چلے جاتے۔ ہاں ہاں بڑے ابالے ہیں، او جی میں ایک بندے گھوڑا کھڑا کیتا تے ایک باری چڑھے لگا تے ڈھائے پیا، وہ گھوڑا تھوڑا اونچا سی، دوئی باری چڑھے لگا تے ڈھائے پیا، تری باری چڑھے لگا تے ڈھائے پیا، چوتھی باری اتھو دور بھاج کے آیا تے بھاج کے آ کے جو مارے اس جب گھوڑے تو اگا وان پیا۔ توجہ فرمائی ہے آپ نے؟ سرکار رسالت نے نماز ختم فرمائی، نبیوں کے سردار نبی نے نماز ختم کرنے کے بعد ان کو نصیحت فرمائی۔ سرکار رسالت نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں، میری بزم میں بیٹھنے والوں، میری شریعت کو ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری کتاب کو چوم کر آنکھوں سے لگانے والوں، میرے عاشقوں، میرے چاہنے والوں، میرے محبوں، لا تسبقونی بالرکوع، رکوع کرتے ہوئے مجھ سے آگے نہ نکل جایا کرو۔ اچھا اور صحابی جڑے نا حیران ہو گئے، صحابی حیران ہو گئے، بھائی امام ہوندا ہے اگاں تے مقتدی ہوندا ہے پچھا، تے ایک ہی ہویا ہے، اسا تا پچھو جھٹی ماری گا، ہیں ہاں جی اسا تا پچھا کھڑے آسے، اے اللہ دے نبی نو کی میں پتہ لگ گیا، بس انہاں اتنا سوچیا، توجہ فرمانا، انہاں اتنا سوچیا، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا انی لا اراکم من ورائے ظہری، یہ تم ہو جو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہو، تم اپنے سامنے والی چیز کو دیکھ لیتے ہو، میں محمد وہ با کمال ہوں، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں جی یہ سرکار رسالت کی عظمت ہے نا، یہ مقام رسالت ہے، توجہ فرمائی آپ نے یہاں تک۔ اچھا پھر سرکار رسالت نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا واللہ لا یخفی علی
رکوعکم و خشوعکم. ٹھیک. سرکار رسالت نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہاری باطنی کیفیت. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ باطنی کیفیت کو. باطنی کیفیت کی بھی ہوندی ہے. مولوی غلام حسین مسلح تے چڑھ گیا ایسا کیا اللہ اکبر, پچھو مقتدی بھی آکھیا اللہ اکبر, خان بیلے تو باستے چڑھیا نور والے لتھا تے نماز ہی مک گئی. ہاں جی, یا گان ہو گیا گھا کپیوس بدوس گڈڑی باندھتے سیر تے رکھیوس, دو ترے کھالے بھی ٹپیا. ٹھیک ہے, کھالے ٹپ کے گاہ نو گاہ بھی پایا تے ادو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز انج نہ پڑھی کرو, نماز پڑھی بھی کرو تے پوری توجہ نال پڑھی کرو. توجہ فرمائی ہے جی. سرکار رسالت نے فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم وخشوعکم, فرمایا تمہارے ظاہری اعمال بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, تمہارے باطنی اعمال بھی محمد سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جو ظاہر کو بھی امتی کے ظاہر کو بھی جانتا ہے, امتی کے باطن کو بھی جانتا ہے, اسی کو تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اچھا, ان رسول دا وارث کون ہے؟ اہل بیت. امیر المومنین تو لائے کے تے خاتم الاوصیاء حضرت حجت یوسف زہرا ناموس دہر ولی عصر تک سارے نبی الانبیاء کے وارث ہیں. میرا خیال ہے تو ان صلوات پڑھنی نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, کوئی مجلس دی سمجھ آندی پئی ہے؟ کوئی شاید پلے میں اپنے آپ بھی تبلیغ کرتا ہوں. اچھا بندہ وہ ہوندا جڑا پہلے اپنے آپ نو سمجھائے تے پیچھے دوسرے نو سمجھائے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اگر تانوں سمجھاواں تسا عمل کرو تے میں عمل نہ کراں تے قرآن دی آیت کیا دی ہے لما تقولون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. تو سب تو پہلے نصیحت اور موعظہ پڑھن آلے نے اپنے آپ نو کرنا ہوندا ہے. ہن رسول اللہ دے وارث کون ہیں؟ ائمہ ہدا, ہادیان برحق, انوار قدسی, ساڈے سچے پیشوا. اے رسول دے جانشین. اچھا, کیڑی کیڑی شاہ دے وارث ہیں؟ علم, حلم, تقوی, پرہیزگاری. بھئی جو جو رسول بارگاہ رب العزت سے لے کے آیا ہے اطرت رسول اور اہل بیت رسول اس دے وارث ہیں. انہیں نا پکی گال کر لو, اسے عقیدے تے پکے ہی رہے آئے. اے نو ہوئے بھائی اگلے پیر ہور دوپارے ہور تے پچھلے پیر ہور. اینج نہیں, اے پکا عقیدہ, ایسا شیعہ دا پکا عقیدہ ہے کہ جو کچھ رسول لائے کے آیا اس دے وارث اہل بیت. ہن صحابی ہے عبداللہ ابن یحییٰ قابلی او دا نام. بہوں کوئی پیاری گال تو میں سناویں لگا. ماشاءاللہ. عبداللہ ابن یحییٰ قابلی اس دا نام ہے. کسے جنگل وچ سفر کر رہا ہا, امام دا شاگرد ہا, بہوں ساریاں دعائیں امام کو رٹی ودا ہا, یاد کیتی ودا ہا. ٹھیک ہے, ڈاڈا رٹا لائے ہویا ہا. اساں اپنے بال تو پوچھتے ہیں میرا پتر اذان تو بعد کیڑی دعا پڑھیندی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اقامت تو بعد کیڑی دعا پڑھیندی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. صبح دی تاکیبات تو بعد کیڑی دعا پڑھیندی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ظہر دی نماز تو بعد تاکیبات وچ کیڑی دعا پڑھیندی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. عقیقے دی دعا کے ہوندی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اے چنگا سا مسلمان بنائیندے پیا گھر وچ جس نو کھ پتہ ہی کوئی کچھ بھی نہیں.
اپنے بچوں کے لیے زندگی بھی خرچ کرنا پڑے، دین سکھانے کے لیے معلم کا اہتمام کرے، ورنہ روز قیامت پکڑے جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا کو بچاؤ انفسکم، اپنے آپ نو بھی، و اہلیکم، جیڑے تواڈے نال تعلق رکھ دین، واسطہ رکھ دین، جیڑے تواڈے اہل و عیال ہیں، انہاں نہیں بچاؤ۔ ہن اللہ آتا ہے بچاؤ، تانوں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ آتا ہے اپنے آپ نہیں بچاؤ۔ اچھا جی، عبداللہ ابن یحییٰ کابلی بابے ہوری تھک پیندا، انہاں نوں آکھو چا واگ جا میرے گھر، یا علی یا علی۔ نہیں توجہ فرماؤ، توجہ چنگی طرح توجہ کرے۔ عبداللہ ابن یحییٰ کابلی نے 1 گھنٹہ ہی پڑھنا ہے، گھنٹے تو زیادہ نہیں میں پڑھ سکتا، صحیح نہیں میں زیادہ کہنا پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو سکے سمجھ دے بھائی سارا عشرہ آج سنا چھوڑو۔ اچھا توجہ فرمایا ہے جی، توجہ۔ عبداللہ ابن یحییٰ کابلی قبلہ صاحب مولوی نے سننا تھوڑی جو، البتہ میں او خوش ذوق بندہ ہاں کہ جدو بھی کوئی عالم دین پڑھے نا، میں مولوی بان کے نہیں سنتا، جی میں عوام دے بندے نہیں سنتے، میں انجے سننا، اے واقعی گال کر رہا ہوں، میں سننا بڑے غور نال سننا۔ کیوں؟ ایک قانون سن لو، علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم اللہ انہاں دی قبر تے غریق رحمت فرمائے جی، او فرمائندے نے کہ اچھا خطیب وہ بندا ہے جیڑا اچھا سامع ہوے، جیڑا چنگی طرح مجلس سننی جاندا ہوے اور وہ چنگی طرح مجلس پڑھسی۔ یہ بہت بڑے خطیب دا جملہ جے 50 سال ممبر تے راج کیتا ہے، ممبر تے پڑھے لکھے آدمی ہیں یہ سید عبد الکریم حسینی قزوینی، وہ قومے ہوتے ہیں، ایت اللہ وحید کے دفتر کے ساتھ ان کا گھر ہے، ان کا والد عراق میں مجتہد ہوتا تھا اور یہ طالب جوہری اس کے والد کے پاس پڑھتا تھا، میں نے خود ان سے پوچھا تھا، میں سید عبد الکریم کے پاس پڑھتا رہا ہوں اکیلا 1 to 1، کوئی کلاس نہیں، 1 مہینہ پورا لگ گیا صرف ٹائم لمنتے۔ سیدہ بڑا حسین خوبصورت، بڑا اونچا قد، پڑھیا لکھیا آدمی، 60-70 سال دا بندہ، ہاں جی، پورا مہینہ بوا کھڑکایا ہے، مہینے تو بعد صرف 1 گھنٹہ ٹائم دیتا، 1 گھنٹہ آ سکتا ہے، چلو سیدے تیری رعایت کردہ 1 گھنٹہ جی، بہرحال پڑھیا درس لیا کلیاں بہ کے پڑھیا، سید بڑے خلوص ہیں، انہوں نے والد کو جناب طالب جوہری پڑھ دیا، انہوں نے کہا بھائی اچھا خطیب وہ بندا ہے جیڑا اچھا سامع ہو۔ اچھا عبداللہ ابن یحییٰ کابلی گالی رول گئی ہے، توجہ فرمایا، عبداللہ ابن یحییٰ کابلی امام کو بہت ساری دعائیں یاد کی تھیاں، جنگل سفر کر لیا تے سامنے درندہ آ گیا، شیر چیتا کوئی لفظ درندہ لکھے ہوا، کسے نا نہیں لکھیا، شیر چیتا نے لکھے ہوئے درندہ، ٹھیک ہے، سامنے درندہ آیا، ایسا کیا بس میں تو کلمہ پڑھ لیا، اے ہنیاں حملہ کرے سی تے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تے کھا ویسی، یا مار ویسا سٹ کے واگ جا سی، کائی تک کرے نا آج مردہ ہاں، آج بچدہ نہیں ہاں، کہتا ہے اس مرتبہ مجھے خیال آیا کہ جعفر بن محمد میرے آقا نے مجھے ایک دعا تعلیم دی تھی، میں نے وہ دعا پڑھی جو امام نے دعا تعلیم دی تھی، شومیہ قسمت وہ دعا کتاب والے نہیں لکھی، توجہ فرماونا، میں نے وہ دعا تلاوت کی، جب میں نے دعا تلاوت کی نا، درندہ میرا راستہ چھوڑ کے کہیں دوسرے راستے پر چلا گیا، کہتا میں امام کی خدمت میں آیا، خوف بھی تھا لیکن اندر اندر سے میں بڑا خوش تھا کہ مولا نے مجھے جو دعا دی تھی آج میرے کام آ گئی ہے، مولا نے جو مجھے سمجھایا تھا آج میرے کام آ گیا ہے، میری زندگی بچ گئی ہے۔ بس میں بیٹھا تھا، اندر اندر میں سوچ رہا تھا میں مولا کو بتاؤں تو صحیح کہ آقا جو دعا آپ نے مجھے دی تھی آج میں نے پڑھی ہے، میری جان چھوٹ گئی ہے، ابھی میں کچھ کہنے والا ہی تھا تو امام نے فرمایا الم ترا لم اشہدکم، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں جعفر صادق تجھے دیکھ نہیں رہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے
اکبر، میں پتہ نہیں آپ کو کس وادی معرفت میں لے کے گیا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا بے سما رائے تھا، یہ جڑا بہ کے سوچے ہی نا کہ میں امام نو دساں دا پتہ لگ سی، امام فرمایا اے بہو غلط سوچے ہے، اے ساڑھے بارے بہو غلط سوچے ہے، بھئی سا کو پتہ کائنات تو ہے دسے میں دعا پڑھ کے تے آج درندے تو جان بچائی آنا، انہیں کہا یہ جڑا سوچے ہے یہ غلط سوچے ہے۔ پھر امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہن عربی دے ترائے جملے نے، انہاں نو اگر غور نال سماعت فرما لیا تو میں تہاڈا بے حد مشکور ہوتا۔ امام فرمایا انا لنا مع کل ولی اذنن سامعتن وعینن ناظرتن ولسانن ناطقن۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے، امام کا کلام ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا، امام کا کلام قیامت تک کے لیے ہوتا، توجہ فرمانا، ایک زمانے کے شیعہ کے لیے نہیں ہوتا، امام کا کلام قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، توجہ، امام نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد وہ ہیں جہاں بھی ہمارا محب، یہاں ولی کا معنی محب ہے، جہاں بھی ہمارا محب ہوتا ہے ہم اس کی بات کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہن دلیل دے میں تو تانوں کچھ ہو بنجے زیارت نامے میں نہیں پڑھتے مولا انتا تسمع کلامی و تشہد مقامی و ترد سلامی۔ مولا رضا آپ دیکھ رہے ہیں نا میں جہاں کھڑا ہوں، میری باتوں کو بھی آپ سن رہے ہیں، میں نے جو آ کے سلام کیا ہے میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اچھا ہوں تسی آکو مولوی صاحب اسی سلام دا جواب تاندہ تے ایسا سن دے کوئی نہ ہے، جو کان پاک ہومن تا سنین، اتھے تا ودی ہوئی لتا منگیشکار، اتھے تا ودی ہوئی نور جہاں، اتھے تا ودی ہوئی عطا اللہ، اتھے تا ودی ہوئی اللہ دیتا لونے اللہ، اتھے تا ودی ہوئی ٹیک ٹاک دا بکواس، کان تا ہوئے پلیت تے معصوم دی کلام جواب سلام ہے پاک۔ ہوں تو آکو کی میں سنی وے پہلے کان پاک کرو تے پچھے معصوم دے کلام دے سنن دی امید لا بہو۔ ایہ گل ہن تانوں سمجھاونی آئی جلے زمانے دا امام ظہور کرے پہلے اکھیں پاک کرو پچھے امام دی زیارت نصیب ہونی ہے۔ اگر گال کوڑی ہے تو بشا کوئی بندہ اٹھی کے آنکھیں چبے گال سچی نہیں، سچی گال ہے نا جی۔ پھر امام نے فرمایا وَلِسَانًا نَاطِقًا، ہمارا چاہنے والا، توجہ، کب جہاں بھی ہوتا ہے، توجہ، ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، ہم اس کی بات کو سنتے بھی ہیں، اور جب وہ ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ آئمہ دا مقام، توجہ فرمائیے، آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہوتے، عزادار بننا۔ اللہ نے ثانی زہرا کو اپنی معصومہ ماں کی آغوش سے 2 بھائی دیے تھے۔ اللہ اللہ، پھر کس امتحان سے گزر گئی علی کی بیٹی، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ دیکھا، دوسرے کے جنازے پر تیر دیکھے۔ اجرکم اللہ کہ بیٹھے ہو نا، میں یہ جملہ، میں آج 4 جملے میں نے کہنے ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میدان محشر سجا ہوا ہے، سیدہ مقام شفاعت پر تشریف فرما ہے، حسین کا ذکر کرنے والے آتے ہیں،
بی بی کچھ عنایت فرماتی ہے، شفاعت کر دیتی ہے، وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اچھی حسین کا ذکر کرنے والے کو سیدہ سنبھال رہی ہے، میدان محشر میں سہارا بن گئی۔ ایک شخص کہتا ہے میں بھی حسین ابن علی کا ذکر کرنے والا تھا، میں گیا، نبی کی بیٹی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، کہتا میں گھبرا گیا، میں بھی تو غریب کا ذکر کرنے والا ہوں، میں بھی تو حسین کا ذکر کرنے والا ہوں، میرے ساتھ ہو نا عبادت میں بھی تو حسین کا ذکر کرنے والا ہوں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا نبی کی بیٹی سیدہ شفیع روز جزا، میں بھی آپ کے بیٹے حسین کا ذکر کرنے والا ہوں۔ کہا ضرور تو ذکر کرتا ہے، لیکن تو نے آج تک میرے حسن کا ذکر نہیں کیا۔ میرا حسین غریب ہے، میرا حسن مسموم ہے۔ اجرکم اللہ، بس اتنا جملہ میں نے کہنا تھا، میں بھی سیدہ کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ اجرکم اللہ، یہ حسن کون ہے جس کو زہر جفا دیا گیا گا؟ اجرکم اللہ، بس ایک غریب بہن ہے، ازادار جب پتہ چلا نا میرے ماں جائے کو زہر مل گیا، ازاداروں آنسو پیارے نہ کرنا، خدا کے لیے آنسو بہایا کرو۔ ازاداروں جب پتہ چلا نا زہر مل گیا، اطلاع ملی، ازاداروں علی کی غریب بیٹی آئی، حسن کے گھر میں قدم رکھا، بس ارباب مقاتل نے اتنا جملہ لکھا ہے، تشت آگے کرتی تھی، جب رنگین ہو جاتا پیچھے ہٹا لیتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا، غریب کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر تشت میں آ گئے۔ اجرکم اللہ، ازادارو دوسرا منظر پیش کروں، ازادارو ہاں زہر ملا، ازادارو جب روح پرواز کر گئی نا، ایک جملہ اور اضافہ کر لوں نا، ازادارو جب حسن کا وقت آخر قریب تھا نا، ازادارو بنی ہاشم کی جوان بھی رو رہے تھے، بہنیں بھی۔ ترتیب لکھی ارباب مقاتل نے، کبھی حسین گلے لگاتے، کبھی زینب کبریٰ اپنے بھائی کو گلے لگاتی، کبھی چھوٹی شہزادی گلے لگاتی، کبھی ام المصائب بھیا کو گلے لگاتی۔ لیکن قبلہ ارباب مقاتل نے عجب جملہ لکھا ہے، جب حسین نے نا اپنی باہیں بڑھائیں اور حسن کو گلے لگایا نا، ازادارو تیرے مسموم امام نے اتنا جملہ کہا حسین سارے روئیں مگر آپ نہ روئیں۔ اجرکم اللہ، جو بلند آواز سے رو سکتے ہو رویا کرو، اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ ازاداروں کا آپ نہ روئے، میرے امام حسین، میرے مظلوم امام کہتے ہیں جس کا حسن جیسا بھائی جا رہا ہو، اور تو وہی تو ہے جو دوش نانا پر میرے ساتھ سوار ہوتا تھا، اور میری ماں کی گود کا پالا تو حسن ہے، اور بھی تو بھائی تھے نا، فاطمہ کی گود میں پلنے والے یہی دو علی کے شہزادے تھے۔ ازادارو ایک عجب جملہ کہا بھیا جس کا آپ جیسا بھائی جا رہا ہو وہ کیوں نہ روئے؟ ازادارو حسن نے کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہا حسین مجھ پر رونے والے زیادہ ہیں، میری بہنیں بھی رو رہی ہیں، میرے بھائی بھی رو رہے ہیں، میرے گھر میں کوہرام ماتم بپا ہے، مجھے رو رہے ہیں۔ حسین تجھ پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، جیسا غربت کا تیرا دن ہے ویسا کسی کا دن نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ حسن جا رہے ہیں دنیا سے، عبادت کر لی ہے میں نے اپنے حصے کی، حسن جا رہے ہیں دنیا سے، آج یہی نہ پڑھ دوں، کل سے پھر اگلا مصحف میں سنا دوں گا آپ کو۔ ازادارو حسن جا رہے ہیں دنیا سے، روح پرواز کر گئی، ازادارو امام نے امام کو غسل دیا۔ توجہ کرنا، توجہ، اب میں مصحف یہی پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے امام کو غسل دیا، غسل دے کر نا جنت سے آئے ہوئے کافور سے حنوط کیا۔ آیا تھا نا کافور جنت سے، اللہ کے نبی نے 4 حصے کیے تھے۔ جب شہزادی نے پوچھا تھا میرے حسین کا حصہ، کہا حنوط تو اسے کیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے،
ارے کافور دا اسے ملا جاتا ہے جسے کفن نصیب ہو. کہا میری شہزادی فاطمہ تیرا حسین کربلا کے صحرا میں پڑا رہے گا، نہ غسل ملے گا نہ کفن دینے والا کوئی ہوگا. عزادارو قدر فرماؤ، نور والے مومنین قدر فرماؤ ان جملوں کی. عزادارو حنوت کیا. اچھا رواج کیا ہے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں عبادت مکمل کر رہا ہوں. رواج کیا ہے ہمارے معاشرے کا؟ رواج یہ تو ہمارے گھروں سے بھی تو جنازے اٹھتے ہیں نا جی. کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی اولاد، جنازے اٹھتے ہیں نا. کیا رواج ہے؟ جب گھر میں جنازہ پڑا ہوتا ہے نا، کیا کرتے ہیں؟ مرد جنازہ اٹھاتے ہیں، مستور جنازہ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں. بس اتنا جملہ پڑھنے کا عادی ہوں. علی کے بیٹوں نے مسموم امام کا جنازہ اٹھایا. کون کون جنازہ اٹھا رہا تھا؟ محمد ابن حنفیہ تھا، غریب کربلا تھا، زینب کی چادر کا محافظ عباس تھا، اور علی کے بیٹوں نے جنازہ اٹھایا. عزادارو چلے جب گھر کے دروازے پر پہنچے نا، توجہ فرمانا، کیا کرتی ہیں؟ آپ کا کیا رواج ہے؟ مستورات گھر کے اندر رک جاتی ہیں، یہی رواج ہے نا. عزادارو علی کی بیٹی گھر کے اندر رک گئی، بھائی جنازہ لے کے چلے گئے. اب سوچنا ذرا، مستورے کیا سوچتی ہے جو ابھی تک پرسہ نہ دے سکا؟ میں اب التجا کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو وضو کا عادی بناؤ. توجہ فرمانا میرے بھائیو، مستوریں رک گئیں، علی کے بیٹے جنازہ لے کے چلے گئے، علی کی بیٹیاں رک گئیں. اچھا جب مستوریں گھر کے اندر رک جاتی ہے کیا سوچتی ہیں؟ یہی سوچتی ہیں نا کہ اب جنازہ قبر میں اتار دیا گیا ہوگا، اب تعویذ قبر بند ہوگا. بھئی یہی ہماری مستورہ سوچتی ہے نا. تلقین پڑھی جا رہی ہوگی، تعویذ قبر بند ہو رہا ہوگا. بس عزادارو ایک مرتبہ علی کے بیٹے جنازہ لے کے چلے، ثانی زہرا گھر کے دروازے کے پاس سوچ رہی تھی اب تو میرا بھائی نانا کے پہلو میں دفن ہو گیا ہوگا، اب حسین نے تعویذ قبر بند کیا ہوگا، خالی تابوت لے کے آ رہے ہوں گے. ہمارے یہاں چارپائی ہوتی ہے نا، لے کے آ رہے ہوں گے. بس عزادارو زینب سوچ رہی تھی میرا بھائی نانا کے پہلو میں دفن ہو گیا ہوگا. اللہ اللہ، قیامت کا منظر تھا. ایک مرتبہ جو زینب نے دیکھا، دروازہ کھلا، زخمی جنازہ. اللہ اللہ، اجرکم اللہ. زخمی جنازہ واپس آیا، عباس کو جلال آیا. حسین نے صبر کی تلقین کی. آخری جملہ کہوں میری عبادت مکمل ہو جائے. عزاداروں میں کتنا روؤں میرے مولا حسن تجھ پر، میں کتنا روؤں میرے آقا حسن تجھ پر. اے میرے مولا جب جنازہ آیا نا، جنازہ رکھا گیا. یہ تاریخ انسانیت کا پہلا جنازہ ہے جس پر تیروں کی بارش کی گئی، زخمی ہو کے واپس آیا. بہنوں نے عجب جملے کہے. کہا حسین ہم نے تو کفن سفید پہنایا تھا، ہم نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ رنگین کیسے ہو گیا؟ یہی آواز آئی ہوگی ہم آجر رسالت لے کے آ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا الہ العالمین، یا رب العالمین. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. میرے اللہ امام مسموم کے صدقے پروردگار عالم بیماروں کو شفا عطا فرما. حاضرین میں سے جو بیمار علیل شفا عطا فرما. میرے مالک ذکر حسین کرنے کی ہمت و طاقت صحت عطا فرما. یا الہ العالمین، اس علاقہ بستی کے مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ شر اعداء اہل بیت سے محفوظ فرما، شر اعداء آل محمد سے محفوظ فرما. ہم سب کی تقصیرات خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. جو کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے آنکھوں کو آن جناب کی زیارت سے معطر و منور فرما. بن نبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس آزاد دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات